نئی صبح کی آڈیو کالم سروس میں خوش آمدید۔ روزنامہ جنگ سے کالم پیش ہے ایک آدھ آدمی۔ کالم نگار ہیں مظہر برلاس اور آواز ہے نادیہ صبا کی۔ اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naisubah.org naisubah.org۔ پاکستان کی سول سروس میں کوئی نہ کوئی قدرت اللہ شہاب یا نسیم انور بیگ جیسا آدمی آ ہی جاتا ہے۔ ان جیسے اور بھی کردار ہوں گے، مگر صرف دو کا حوالہ دے رہا ہوں کہ لوگ قدرت اللہ شہاب کو خوب جانتے ہیں۔ نسیم انور بیگ تو ابھی کل تک محفل جمایا کرتے تھے۔ گفتگو پاکستان کے گرد گھومتی تھی، دنیا میں ہونے والی ناانصافیوں کا تذکرہ ہوتا تھا۔ شہاب نامے کے کئی واقعات لوگوں کا ایمان تازہ کرتے ہیں۔ عجیب بات ہے، جو بھی پاکستان سے محبت کرتا ہے قدرت اس کا نام روشن کر دیتی ہے، اور جو کوئی پاکستان سے بددیانتی کرتا ہے رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے میں اس کا نام نہ لکھ سکوں، مگر اس کے حالات سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ قدرت کیا کر سکتی ہے۔ تلخیوں کا دریا عبور کرنے والے لوگ کس طرح پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ شخص سندھ کے ضلع خیرپور کے ایک عام سے گاؤں میں پیدا ہوا۔ ان کے گھر میں غربت انتہاؤں کو چھو رہی تھی۔ یہ شخص بھوک، افلاس اور بے بسی میں پیدا ہوا۔ بچپن میں شوق پیدا ہوا کہ تعلیم حاصل کی جائے، مگر سوال یہ تھا کہ شوق کی تکمیل کیسے ہو؟ اپنے گاؤں میں تو پرائمری اسکول بھی نہیں تھا۔ ہاں، چند کلومیٹر دور دوسرے گاؤں میں ہے۔ اس نے بھوک، افلاس اور بے بسی کے سامنے ہمت کو رکھ دیا۔ وہ دوسرے گاؤں میں گیا اور پہلی جماعت میں اپنا نام لکھوا آیا۔ اب ایک اور مرحلہ تھا کہ بستہ اور بستے کی چیزیں کہاں سے پوری کی جائیں۔ وہ کلاس میں جاتا اور کاپی، قاعدے اور بستے کی وجہ سے مار کھاتا۔ سبق دوسروں کی کتاب دیکھ کر یاد کر لیا کرتا۔ استاد اسے مارتا اور پوچھتا، بستہ کیوں نہیں لائے؟ قاعدہ کہاں ہے؟ کاپی کدھر ہے؟ وہ استاد کے سامنے خاموش رہتا۔ اسے مار پڑتے کئی دن بیت گئے تو ہیڈ ماسٹر کو پتا چلا کہ ہمارے اسکول میں ایک لڑکے کو مار محض اس لیے پڑتی ہے کہ اس کے پاس نہ بستہ ہے نہ کتابیں۔ ہیڈ ماسٹر نے لڑکے کو بلوایا اور بستے، کاپی اور کتاب کے لیے کچھ پیسے دیے، مگر لڑکے نے انکار کر دیا اور جواب دیا، جناب علی، میری غیرت اجازت نہیں دیتی کہ یہ پیسے لوں۔ میں 14 اگست کو تقریری مقابلے میں حصہ لوں گا، انعام جیتوں گا اور انعام کی رقم سے یہ سب چیزیں خرید لوں گا۔ ظالمانہ رویہ رکھنے والے ماسٹر کو ہیڈ ماسٹر کی اس کرم نوازی کا علم ہوا تو اس نے لڑکے پر مزید ڈنڈے برسانا شروع کر دیے۔ اور پھر ایک دن 14 اگست آ گیا۔ اس نے تقریری مقابلے میں حصہ لیا، وہ جیت گیا، لیکن وہی استاد ججوں میں شامل تھا۔ سب نے کہا کہ یہ لڑکا پہلے نمبر پر ہے، مگر جج صاحب نے اسے دوسرے نمبر پر کر دیا۔ اسے دوسرا انعام ملا، اور سچل سرمست کی دھرتی کے فرزند نے استاد کی عزت کی خاطر اسے قبول کر لیا۔ پرائمری پاس کی تو مڈل اسکول کے لیے تھوڑا اور دور جانا پڑا۔ وہاں صرف کتابوں کا مسئلہ نہیں تھا بلکہ فیس بھی درکار تھی۔ اس نے جمع شدہ انعامی رقم سے فیس ادا کی، مگر کتابیں نہ لے سکا۔ کتابوں کی خریداری کے لیے اسے پھر سے 14 اگست کا انتظار کرنا پڑا۔ مڈل کے بعد میٹرک کے لیے کوٹ ڈی جی جانا پڑا۔ اب اس کے پاس اتنی رقم تھی کہ فیس اور کتابوں کا مسئلہ حل ہو گیا۔ ایف ایس سی میں خیرپور میں داخل ہوا تو پھر غریبی راہ میں حائل ہو گئی۔ اب فیس اور کتابوں کے علاوہ ہاسٹل کے اخراجات کا بھی سامنا تھا۔ یہاں بس تھوڑی دیر رہا اور گمبڑ میں داخلہ لے لیا۔ گمبڑ خیرپور کی ایک تحصیل ہے۔ داخلہ ہو گیا، مگر رہنے کا مسئلہ تھا۔ پھر ماموں کی سفارش پر ایک صاحب نے رہائش دی، لیکن یہ رہائش عجیب تھی۔ لڑکی کو بھینسوں کے باڑے میں سونا پڑتا، ہاں، مگر کھانا اسے مل جاتا تھا۔ یہاں اس نے ٹیوشنز پڑھائے اور بی ایس سی کر گیا۔ بس وہ اتنا ہی پڑھ سکتا تھا، اس پر پہاڑ جتنی ذمہ داریاں تھیں۔ اس نے فارماسیوٹیکل کمپنی جوائن کی، مگر یہاں اس کی دیانت داری آڑے آ گئی۔ اس کا کہنا تھا، جب ہماری دوائیاں اچھی ہیں تو ہم ڈاکٹروں کو پیسے کیوں دیں، یا پھر ہماری دوائیاں اچھی نہیں ہیں اس لیے ہم ڈاکٹروں کو پیسے دیتے ہیں۔ اس سوال کا جواب نہ ملا تو نوکری چھوڑ دی۔ اس نے اس طرح کی 3 نوکریاں چھوڑی۔ پھر لاڑکانہ سے ایک اخبار شروع کیا۔ اخبار کے ذریعے کرپشن کے خلاف جہاد کا آغاز کیا تو مافیا سرگرم ہو گیا۔ اخبار کو کہیں سے کوئی اشتہار نہ ملا، اسے بند کرنا پڑا۔ اب نوکری کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے سی ایس ایس کا امتحان دیا، پاس کیا تو فورن سروس کا گروپ ملا۔ وہ دفتر خارجہ میں گیا تو اس کی ڈیوٹی ایک بابو کے ساتھ لگائی گئی۔
بابو نے معذرت کی کہ یہ لڑکا کسی بڑے تعلیمی ادارے سے نہیں پڑھا، میں اسے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ ایک کے بعد دوسرے بابو کے انکار پر ڈائریکٹر ایڈمن کہنے لگا، بجٹ میں کوئی شخص نہیں جاتا، میں آپ کو بجٹ میں بھیج رہا ہوں۔ یہ بجٹ سیکشن میں چلا گیا۔ محنت نے رنگ دکھانا شروع کیا۔ اس وقت سیکرٹری خارجہ انعام الحق تھے۔ جب بھی ضرورت ہوتی انعام الحق اپنے سٹاف سے کہتے، نہ ڈی جی کو بلاؤ نہ ہی ڈائریکٹر کو، بس اس نوجوان سندھی سیکشن افسر کو بلا لو، اسے سب کچھ زبانی یاد ہے۔ اس کے بعد انکاری بابوؤں نے کہا، ہمارے ساتھ آ جاؤ، مگر پھر اس کی غیرت نے گوارا نہ کیا۔ یہ شاندار افسر اب بھی وزارت خارجہ میں ہے۔ اسے کسی بڑے ملک میں اس لیے نہیں بھیجا جاتا کہ اس کی لابنگ نہیں، وہ پاکستان سے محبت کرتا ہے، ہر وقت ملک کے بارے میں سوچتا ہے۔ وہ جہاں بھی جاتا ہے پاکستان کا نام روشن کر دیتا ہے، مگر اسے ایسے حالات کا سامنا ہے کہ بقول منیر نیازی، ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا۔ اپنی آراء کے اظہار کے لیے کامنٹ کیجیے یا ڈسکرپشن میں دیے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجیے۔